ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواہ ابن ماجہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اخلاص نیت کے بارے میں ہم احادیث پیش کر رہے تھے، انہی کے باب کے اندر یہ حدیث بھی آئی ہے کہ اگر ایک مسلمان کا، ایک مومن کا مقصد اور اس کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ دنیا صرف گزارنے کی نہیں بلکہ بنانے کی جگہ ہے، تو میرے عزیز دوستو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا آسان کر دیں گے، آخرت ابد الآباد کی زندگی وہ بھی ہمیشہ ہے کہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ چنانچہ فرمایا جو انسان دنیا کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر جو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ساری چیزیں مل جائیں تو اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ جو کچھ ان کی اچھے عمل ہوں گے، جو کچھ بھی عمل کریں گے وہ دنیا کے اندر اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت کے اندر کوئی ان کو نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر کچھ نہ ملے ایک مومن کو، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ آخرت میں مجھے مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اخلاص نیت کے بارے میں بات ہم کل گزر چکی تھی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر مومن کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے باطنی بیماریوں سے، جیسے کہ کینہ ہے، حسد ہے اور جلن ہے، تو یہ جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں اگر اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسخے بتائے تھے۔ ایک کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو، پہلا۔ دوسرا کام اس کے اندر بتایا تھا کہ حاکموں کی فرما برداری کرو، اب حاکموں کی تفصیل ہے بتاؤں گا۔ اور تیسری یہ بات بتائی تھی کہ جماعت کے ساتھ تم لازم رکھو، علیکم بالجماعت۔ تو جماعت کا مطلب ہے کہ جہاں مسلمانوں کا جمع غفیر ہوگا اس کے ساتھ رہیں، اپنا ایک الگ سے ایک پارٹی نہ بنائیں، اپنی سے ایک الگ جماعت نہ بنائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ 3 باتیں تو معلوم ہو گئی کہ اگر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کریں، مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی اپنی زندگی متصف کریں، تو ایسی باطنی بیماریوں سے اس کا دل و صاف پاک ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، کتنی پیاری حدیث ہے، اس کے اندر ایک بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بہقی نے اس کی روایت پیش فرمائی ہے کہ طوبیٰ للمخلصین، خوشخبری ہے اخلاص والوں کے لیے کہ اولئک مصابیح الدجیٰ، یہ اندھیروں کے ایک چراغ ہیں۔ جس طریقے سے کالی گھٹا اندھیری ہو تو اس کے اندر ایک ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ ہو تو اس کی روشنی کتنی اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوشخبری ہے مخلصوں کے لیے، اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے، اولئک مصابیح الدجیٰ تتجلی عنہم، اور ان کی وجہ سے کل فتنۃ ظلمہ، تو ان کی وجہ سے جتنے بھی سخت فتنے آتے ہیں ان مخلصوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، واقعی اسلام کے اندر اخلاص کی بڑی دولت ہے۔
اخلاص جتنا پختہ ہوگا عمل اتنا پختہ ہوگا، عمل جتنا پختہ ہوگا آخرت اتنی مضبوط ہوگی۔ چنانچہ میرے عزیز دوستو، کہنے والے نے خوب کہا ہے، آج بھی ہو براہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیل دیا گیا، لوگوں کو دکھ رہی ہے وہ آگ، لیکن ان کے لیے گل و گلزار بن گئی، ان کے لیے باغ ایک چمن کا ایک حصہ بن گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ان کا یقین پختہ تھا، ان کا اللہ پر توکل بہت بھروسہ تھا، جس کی وجہ سے میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کس طریقے سے کیا، اسی وجہ سے کہا آج بھی ہو براہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس طریقے کے ایمان ہماری زندگی کے اندر ہو۔ میرے عزیز دوستو، کس قدر اسلام آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن انسان اتنا کاہل ہے، اتنا بالکل سست ہے کہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے اعمال کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر ایک مسلمان یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نیند کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اس کی نیند آنکھ نہیں کھلی، صبح میں آنکھ کھلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کا ثواب دیں گے، اور جو نیند سویا ہے وہ اس کے لیے عطیہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نیند اس کے لیے عطیہ ہوگا۔ یہی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کی نیت مضبوط ہونے کی وجہ سے فرمایا نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، تمہارے جانور کو بھی پہنچتے ہیں، بلکہ پہنچتی ہے تو سوائے تمہارے کہ تمہاری اچھی نیت، اچھا اخلاص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری وجہ سے تمہاری طرف سے نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ جانور پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتی ہے تو تمہاری نیند اور ثواب۔ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوبوں کو دیکھتے ہیں، نیت جتنی مضبوط ہوگی میرے عزیز دوستو، ہمارے اعمال بھی اتنے چمکدار ہوں گے، اور اس کے برکات اپنی زندگی کے اندر بھی ہوں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عبدالآباد کی زندگی کے اندر ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل اخلاص کے ساتھ متصف ہو، اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یہ ضرور دعا کریں میرے عزیز دوستو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔